بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من صفی نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الآخرة لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت 10 عالم تھے یہودیوں کے، ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لائے تھے، باقی 9 ایمان نہیں لائے تھے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھتیجے تھے، وہ بھی تورات کے عالم تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بھتیجوں کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ تو ان میں سے ایک نے دعوت قبول کی، ایک باوجود برحق جاننے کے اپنے انکار پر ضد پر قائم رہا، وہ ایمان نہیں لایا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کے دل پر یہ بات گراں گزری، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون آدمی ہے جو منہ موڑ سکتا ہے، روگردانی کر سکتا ہے، سوائے اس شخص کے من صفیہ نفسہ، جس نے خود کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جاہل جس کو قدرتی طور پر علم نہ ہو، ایک ہوتا ہے متجاہل یعنی زبردستی جاہل بنا ہوا، علم ہوتا ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں، ڈھیٹ قسم کا آدمی۔ تو الا من صفیہ کا الا من صفیہ نفسہ کا مطلب در حقیقت یہی بنتا ہے، متجاہل آدمی، زبردستی اپنے اوپر جہالت مسلط کی ہوئی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیمی سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ مذہب اسلام کو ملت ابراہیمی قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر، رہنما، پیشوا ماننے کا ہر مذہب کا دعویٰ ہے دنیا میں، ہر مذہب کا، کہ وہ ہمارا لیڈر تھا، ہمارا نبی تھا، ہمارا رہنما تھا، ہمارا پیشوا تھا، ہمارا امام تھا۔ لیکن در حقیقت تو پیشوا انہی کا کہلائے گا جن کو اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں کہ یہ ان کا پیشوا ہے۔ تو اسلام لانے سے، حالانکہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ کون آدمی اسلام سے روگردانی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بجائے لفظ ملت ابراہیم استعمال فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا مذہب، ان کا طریقہ، اس سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ یعنی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ملت ابراہیمی قرار دیا، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے، وہ اصل جو صحیح معنوں میں اس کے پیروکار ہیں وہ مذہب اسلام والے ہیں، وہ حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی لینے کے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، اس سے کون آدمی روگردانی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے؟ الا، مگر، من صفیہ نفسہ، وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو خود بے وقوف بنا رکھا ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا، چھانٹا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوں گے۔ کتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آتی، فضائل حضرت انبیاء میں جو احادیث آتی ہیں نا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو ابو الانبیاء کا اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے، نبیوں کا باپ۔ حالانکہ در حقیقت دیکھا جائے تو ابو الانبیاء تو حضرت آدم علیہ السلام ہونے چاہیے، لیکن یہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آئے، کیونکہ اکثر کر کے سب سے زیادہ ان کی اولاد میں انبیاء اکرام گزرے ہیں۔ 4000 سے زیادہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، تو اکثریت کی وجہ سے حکم لگا دیا گیا ابو الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں بلکہ دنیا کے جن کے سب سے پہلے بال سفید ہوئے۔ اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، تو جب ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری بزرگی ہے جو میں نے عطا کی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں کہ جن کی شریعت میں ختنہ کرنے کا رواج آیا، جو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کا ایک سمجھو شعار بنا دیا۔ فرض واجب نہیں ہے ختنہ کرنا، لیکن یہ علامت ایسی بن گئی ہے کہ اسلام کی مین علامتوں میں سے علامت بن گئی ہے ختنہ کرانا۔ اس سے طہارت اچھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ختنہ نہیں ہوتا نا کسی کا، تو اس میں پیشاب کا قطرہ رکے رہنے کا احتمال ہوتا ہے، استنجا صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے مذہب اسلام چونکہ صفائی ستھرائی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس وجہ سے ختنہ کرانا مسنون عمل قرار دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ختنے کا رواج شروع کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے شلوار استعمال کی ہے، ورنہ اس سے پہلے شلوار کا رواج ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے شلوار پہنی ہے۔ ہمارے نبی نے شلوار پہننے کا تو تذکرہ نہیں آتا حدیث میں، لیکن پسند کرنے کا بھی آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار خریدنے کا بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کو پیسے دیے تھے جاؤ جا کر میرے لیے ایک پاجامہ خرید کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی شلوار کی بنسبت دھوتی کے، تہبند باندھنے کے۔ شلوار کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ اس میں سطر کی حفاظت زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ شلوار ہی استعمال کیا کرتے تھے، تہبند بہت کم استعمال کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جو صحابہ میدان جنگ میں نکلا کرتے تھے وہ اکثر کر کے شلوار ہی استعمال کیا کرتے تھے، پاجامہ شلوار جو بھی کہہ لو، تہبند بہت کم استعمال کیے انہوں نے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یوم فزع اکبر کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن، اس وقت جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا لمن الملک اليوم، تو لوگوں پر ایسا سناٹا اور سستا چھا جائے گا کہ 40 سال تک لوگ بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے۔ 40 سال کے بعد لوگوں کو ہوش آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ مجھے یہ پتا نہیں کہ ان کے اوپر بے ہوشی آئی ہی نہیں تھی یا مجھ سے بھی پہلے ان کو ہوش میں لایا گیا ہوگا۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ کتنا بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سب پر گھبراہٹ ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال تمام مذاہب کی ایک اساس، بنیاد، بیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت آگے چل کے سارے انبیاء تک، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً یہی شریعت چلی ہے۔ بس تھوڑے بہت احکامات بدلتے رہے ہیں، جو اصل جو عنوان تھا، جو ٹاپک تھا، وہ تھا توحید۔ توحید جو سب سے زیادہ مضبوط جو ملی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی ہے۔ ویسے تو ہر نبی ہی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہا، لیکن اس کے اندر جو شدت آئی ہے باقی تمام کی نفی کر دی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند بھی سب سے زیادہ اسی توحید کی وجہ سے کیا ہے۔ تو اس وجہ ہمیں بھی چاہیے اپنا عقیدہ توحید پر پکا رکھیں اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو میں نے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ آگے فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم۔ اطاعت کا مادہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں کتنا زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اسلم، اطاعت گزار بن جا تو، قالا، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کہنے لگے
اسلمت لرب العالمین، میں اطاعت گزار بن گیا رب العالمین کے لیے۔ حالانکہ در حقیقت یوں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، فرما بردار بن جا، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے اسلمت لک، کہ اللہ میں تیرے لیے فرما بردار بن گیا۔ لیکن اس کہنے میں ادب نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب کو بھی ملحوظ کیا اور اپنے عقیدے کا بھی ساتھ پرچار کر دیا۔ کیا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا، میں فرما بردار ہوا اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیا، تو کہہ کر خطاب بھی نہیں کیا، ادب بھی رہ گیا، اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اللہ ہی کی بادشاہی تمام جہانوں پر محیط ہے، اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میرا عقیدہ یہ، میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ ایک لفظ میں کتنی باتیں سما دی۔ تو اذ قال له رب اسلم، جب اس کو کہا اس کے رب نے اسلم، فرما بردار بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار بن گیا رب العالمین کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پھر یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اچھا، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 کا تذکرہ کیا کہ 2 نے وفات سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے نا تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر آنے والا نبی جو بھی ایک کے بعد دوسرا آیا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آتا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ہر آنے والا نبی موت کے وقت اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا کرتا تھا اور ان سے پوچھا کرتا تھا کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جب وہ اپنا عقیدہ اظہار کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، پھر ان کو اسی اللہ کی عبادت پر گامزن رہنے کا پکا عزم لیتے تھے، ان سے عہد لیتے تھے، پھر کہتے تھے اب میرا دل مطمئن ہے، اب میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وفات کے وقت وصیت کی تھی، بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کہتے رہنا۔ اسی جملے کی بدولت ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، توحید ہی تو ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اسی بات کی، یعنی توحید کی، اسلام پر قائم رہنے کی، بنی ہی اپنی اولاد کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کا خصوصی طور پر اہمیت کے ساتھ اس وجہ سے نام لیا گیا کہ یہودیوں کی جو بنیاد ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے۔ یا بنی، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کو چن لیا ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں سے ہرگز کوئی نہ مرے سوائے اس حالت میں کہ وہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، اسلام کو چھوڑ کر کسی ایک کی موت نہیں آنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارا جینا مرنا اسلام پر ہو، جب تک زندہ رہو بھی اسلام پر قائم رہو، موت آئے بھی تو موت آ جائے لیکن اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اب اگلی آیت بھی اسی چیز کے متعلق ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ تم سارے کے سارے یہودی ہو جانا، یہودیت پر ہی مرنا۔ عیسائی کہتے تھے کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سارے کے سارے تم عیسائی بن جانا، نصرانی بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید کی۔ کیا فرمایا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیو، اے عیسائیو،
کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ یہ جو تم اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ یقیناً نہیں تھے۔ جب نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا قول یہ نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا قول کیا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے تو مرتے وقت اپنی اولاد سے یہ پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تو صحیح تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو ان کی اولاد نے کہا نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَهَ آبَائِكَ، اور جو تیرے آباء و اجداد کا معبود تھا ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، وہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے جو ایک ہے، یعنی ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، آگے یہودیوں کو خطاب، عیسائیوں اور یہودیوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنے حسب نسب اور اپنی نسبت پر مت مرو، اپنے اعمال کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ مت کہو کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی نسل میں سے ہیں، ہم فلاں کے حسب میں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے خاندان کی ضرورت نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ بھی ایک امت تھی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ بھی ایک امت تھی، گزر گئے۔ لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ بتاؤ یعقوب علیہ السلام کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم اپنا کردار پیش کرو اللہ کے سامنے، دوسروں کی نسبتوں کو چھوڑو، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ بات نہ جتلاؤ، اپنے اعمال اچھے کر کے پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا تو تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ پھر تم فلاح پالو گے۔ نہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ملت ابراہیم بن جاؤ، سب کو چھوڑ کر ایک کو ماننے والے بن جاؤ۔ حنیفہ کا معنی ہے وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، تم ملت ابراہیم بن جاؤ، جو حنیف بھی تھا مشرکین میں سے بھی نہیں تھا، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیف بھی بن جاؤ، مشرکین میں سے بھی نہ بنو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور کہو، اعلان کرو اس چیز کا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ہر اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی وحی الہی جو قرآن کی شکل میں ہمیں ملی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ہر اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتاری گئی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف اتاری گئی، اسحاق علیہ السلام کی طرف اتاری گئی، یعقوب علیہ السلام کی طرف اتاری گئی، اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور ہر اس چیز پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور جو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما اوتی النبیون، اور وہ چیز جو دی گئی پہلے نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی نبی کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے۔ نبوت سب کی برحق ہے، ایمان ہمارا سب پر ہے، البتہ ہم مانیں گے کس کی؟ مانیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانا، باقیوں کا انکار کیا، چند ایک نبیوں کو مانا، باقیوں کا انکار کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو مانا، نبی آخر الزمان کا انکار کیا۔ مسلمان وہ واحد طبقہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کا مسلمان انکار کرتے ہوں، انکار نہیں کیا کبھی بھی، سب کو مانا، سب پر ایمان رکھا، اور یہ ادا اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام کو سب سے زیادہ اونچی فوقیت دی گئی۔
لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی بھی رسول کسی بھی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے آگے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ یہودی بن جاؤ ہدایت پالو گے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا عیسائی بن جاؤ ہدایت پالو گے، مشرکین مکہ کہتے تھے ہماری مان لو ہدایت پالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ایک کسوٹی دی پرکھنے کے لیے اپنے ایمان کو ان لوگوں جیسا بناؤ، پھر سمجھا جائے گا کہ تم واقعی ہدایت یافتہ ہو۔ وہ طبقہ کون سا ہے جن کے ایمان کو معیار بنایا اللہ نے؟ وہ صحابہ اکرام، قرآن مجید کے اولین مخاطبین وہی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں ایسا کہ جیسا آمنتم بِهِ، اے صحابہ جیسا تم ایمان لا چکے ہو، صحابہ اکرام کو خطاب کیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر پکی بات ہے کہ یہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تم جیسا ایمان لانے سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، گویا کہ پھر یہ ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی تو ٹینشن نہ لے، تیرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تجھے کافی ہوگا اللہ ان کے بارے میں، یعنی ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی وہ تجھے نقصان پہنچا سکیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا سب کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا ایمان اچھا لگا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو معیار بنا دیا سب کے لیے۔ اگر کوئی یہودی چاہتا ہے، عیسائی چاہتا ہے، مشرک چاہتا ہے، مسلمان چاہتا ہے کہ میرا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، میں ہدایت یافتہ کہلاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو صحابہ کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھے۔ اگر میرا ایمان ان صحابہ کے طبقے جیسا ہے تو ہم کامیاب، اگر ان جیسا نہیں ہے ناکام۔ صحابہ کا وہ عظیم طبقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو طبقے صحابہ کے کیے، کیا؟ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہرحال جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے۔ اب اس سے یہ ایک اشکال آتا تھا ذہن میں کہ اس کا مطلب جو فتح مکہ کے بعد آئے ان کا ایمان اس نہج کا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس سوچ کا رد کیا، کیا فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے دونوں طبقوں سے، سب سے، کسی ایک صحابی کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، سب سے ہی جنت کا وعدہ کیا۔ صحابی چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں اگر نبی کی صحبت اس نے اختیار کر لی ہے، چاہے ایک سیکنڈ کی اس کو صحبت میسر آئی ہو ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے، اس کا ایمان، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے، یعنی صحابہ اکرام، صحابی کسی ایک صحابی کو باقی سارے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے ایمان پر اگر تولا جائے، جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر نبی کی صحبت اختیار کر لی ہے، اس کے ایمان کا پلڑا ان سب سے بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ سنو، امیر معاویہ صحابی ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور انہوں نے جو نظام حکومت قائم کیا وہ بالکل حضرت عمر جیسا تھا، عدل و انصاف پر مبنی۔
آپ نے واقعات سنے ہوں گے. اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا عمر. تو اس کے عدل انصاف کی وجہ سے اللہ کی مدد نصرت بہت زیادہ اسلامی سلطنت میں اتری تھی. اب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا امیر معاویہ افضل تھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ یہی سوال حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی کیا گیا، اور دونوں نے جواب ایک ہی دیا. کیا دیا؟ دونوں بزرگوں نے جواب ایک ہی دیا. فرمایا کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتا تھا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی گئی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. صحابی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے ان کا. اور اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جتنی تعریف اللہ نے صحابہ کی ہے نا، اتنی اور کسی کی نہیں. آپ ابھی آئے گا آگے قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا رہے گا، آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے، اشش کر اٹھو گے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو معیار بنایا نا ایمان کو، وہ صحابہ کے ایمان کو بنایا. اب ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے جو صحابہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں، وہ ایمان کیسے بنائیں گے صحابہ جیسا؟ نہیں بنا سکتے. تو کالوں کا طبقہ تو نکل گیا، کیوں؟ وہ صحابہ کو مانتے ہی نہیں، وہ ایمان کیسے لائیں گے ان جیسے؟ کالے کلوٹے تو نکل گئے. اچھا، دوسرا طبقہ قادیانیوں کا، وہ بھی نکل گیا، کیونکہ صحابہ نے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ان کے زمانے میں مسلمہ کذاب بھی تھا، اسود انسی بھی تھا، اور بھی بہت ساروں نے نبوت کے دعوے کیے. صحابہ نے ان کا بھی زمانہ پایا، لیکن انہوں نے ہر ایک کی رد کر کے ان کے خلاف جہاد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قادیانی بھی برحق نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی صحابہ جیسا نہیں ہے، یہ کافر طبقہ ہے. سمجھے؟ صحابہ جیسا ایمان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اچھا، اب ایک بات اور سنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو پھر کہلاؤ گے ہدایت یافتہ. اب بات یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی ساری دنیا کے ایمان والوں سے زیادہ ایمان اس کا طاقتور ہے. تو ہم اپنا ایمان کیسے ان جیسا بنا سکیں گے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو نہ کرنے والی بات ہے، نہ ہونے والی بات ہے. بھئی جب تک ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہیں بنے گا ہم ہدایت یافتہ نہیں کہلائیں گے. اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر جو ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان بناؤ. ان کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا، ساری دنیا مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے ایمان جیسا نہیں بنا سکتی، تو ہم کیسے ان جیسا ایمان بنائیں؟ اس کا جواب سنو. جواب یہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. مثل، تم صحابہ جیسا ایمان. مثل کا معنی صحابہ جیسا. اب مثل کا معنی کیا ہے؟ مثل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کمیت کو بیان کرنا، ایک ہوتا ہے کیفیت کو بیان کرنا. ایک ہوتا ہے کمیت معنی مقدار، مقدار کو بیان کرنا. ایک ہوتا ہے کیفیت کو بیان کرنا، یعنی وہ طریقہ بیان کرنا. اب ہمیں جو اللہ نے حکم دیا صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں مقدار والا ایمان کہا گیا، جتنی مقدار میں صحابہ کا ایمان تھا اتنی مقدار پوری کرو. کیفیت وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ان کے اوپر تو نبی کی نظر پڑی اور ان کا ایمان بہت اونچا ہو گیا. ہم بہت دور ہیں اس چیز سے، ہم وہ کیفیت نہیں لا سکیں گے، کمیت ضرور کرنی. اب مقدار کو سمجھو کیسے. صحابہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 5. فرض کتنی سمجھتے تھے؟ 5. ہم بھی کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 5. فرض کتنی سمجھ رہے ہیں؟ 5. مقدار ہماری برابر ہو گئی صحابہ جیسے. صحابہ سال میں کون سے مہینے میں روزے فرض سمجھتے تھے؟ ہم کون سے میں سمجھ رہے ہیں؟ مقدار یہاں پر بھی پوری ہوگی. وہ بھی 30 دن تھے، ہم بھی 30 دن ہیں. حج کن دنوں میں کرتے تھے؟ ایام ذی الحجہ میں. ہم کن دنوں میں کر رہے ہیں؟ انہی دنوں میں. وہ اپنے مال کا 40واں حصہ 2.5% نکالا کرتے تھے. ہم کتنا نکالتے ہیں؟ ہم بھی یہی نکالتے ہیں. مقدار ہماری وہی ہے، اس کو کہتے ہیں کمیت. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ،
ہم کیفیت تو وہ نہیں اپنا سکتے. کیفیت کیسی تھی؟ اب کیفیت بھی سنو. ہمیں مقدار پوری کرنی ہے یار. وہ 5 نمازوں کے قائل، ہم بھی 5 نمازوں کے قائل. وہ رمضان کے روزوں کے قائل، ہم بھی وہی قائل. انہوں نے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. یہی ہے نا، یہ کمیت ہے. یعنی مقدار پوری کرنی ہے ہم نے. اللہ نے حکم بھی ہمیں یہی دیا ہے. کیفیت کو ہم نہیں پورا کر سکتے. کیفیت کیسے ہے؟ اب پہلے ایک بات سنو. اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے اگر کسی کو کوئی دشمن اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس کے سر پر تلوار یا بندوق رکھ کر اس کو کہتا ہے کہ کلمہ کفر کہہ، تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. مجبوری میں تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے شرعی لحاظ سے، البتہ دل میں ایمان پکا ہونا چاہیے. پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ کلمہ کفر اوپر سے کہہ بھی دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، ہمارے اندر لغزش آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان ہے تو ایمان ہے، ہم مر جائیں گے اس پر. اب مرنے کا قصہ سنو. مسیلمہ کذاب نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ تو اس ارادے سے باز آ جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں تو یہ حرکت نہ کر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ایلچی وہاں پہنچا ہے تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا اچھا مجھے ایک بات بتا، تو محمد کو رسول مانتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں. کہا پھر گواہی دے. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہتا اچھا مجھے رسول مانتا ہے؟ تو فوراً انہوں نے جواب دیا کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں. اس کو مسیلمہ کذاب کو چڑ لگی اس جواب پر. اس نے پھر کہا اچھا تو محمد کو رسول مانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہا اچھا مجھے رسول مانتا ہے؟ کہتا کیا؟ مجھے سنائی نہیں دے رہا. اس نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر انہوں نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا. کہنے لگا اچھا تو نہیں مانے گا؟ تو کیا تیرے سگے بھی مانیں گے. تو اپنے کارندوں کو حکم دیا اس کو باندھ دو. باندھ دیا. کیا اس کا ایک کان کاٹو. کان کاٹا گیا. بولا کیا مجھے رسول مانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا ناک کاٹ دو. ناک کاٹ دیا گیا. مانتا ہے؟ نہیں. کہا یہ بھی کان کاٹ دو. کاٹ دیا گیا. مانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کے ہونٹ کاٹو. ہونٹ کاٹے گئے. کہا مانتا ہے؟ نہیں. کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر کہا مانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا دوسرا بھی ہاتھ کاٹو. دوسرا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر پاؤں کاٹا گیا. دوسرا پاؤں کاٹا گیا. پھر کہا مانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کی بوٹیاں اتارو. یہاں سے ایسے بازو میں گوشت کاٹ کاٹ کے اس کا پھینکنا شروع کیا سارے بدن سے، یہاں تک کہ بوٹی بوٹی ہو گیا. جان دے دی. لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے میں اس سے فائدہ اٹھا لوں. اگر وہ کہہ دیتا ہاں میں مانتا ہوں، جان تو بچ جاتی نا. دل میں بھلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا، جان بچا سکتا تھا نا، لیکن وہ نہیں بچائی. کیوں؟ صحابہ سمجھتے تھے ہم امت کی بنیاد ہیں، اگر ہم لغزش کھا گئے ساری امت لغزش کھاتی جائے گی. انہوں نے اس کی لاج رکھی. آپ صحابہ کا ایمان دیکھ لو. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ورنہ مثالوں سے تو جہان بھرا ہوا ہے ان کی. ایسی فدائیت کی مثالیں. تو ہم ان جیسے ایمان کی کیفیت تو نہیں بنا سکتے. ہاں البتہ کمیت ہم ملا لیں گے. جن جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں ان چیزوں کو ہم مانیں. اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیسا تھا ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے. رسول کے بارے میں ان کا عقیدہ کیسا تھا ہمارا وہی ہونا چاہیے. قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیسا تھا ہمیں وہی ہونا چاہیے. دیکھو صحابہ بھی تو 30 سپارے پڑھتے تھے نا، یہی قرآن تھا نا ان کا مکمل، الحمد سے لے کر ناس تک. ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں. مقدار پوری ہے. باقی رہی بات عمل کی، کیفیت ان کی کیفیت علیحدہ تھی، ہماری کیفیت علیحدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ، جیسا کہ دو معنی ہیں، کمیت اور کیفیت. ہمیں کمیت اپنانے کا حکم ہے، کیفیت ہم نہیں کر سکتے. چاہے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے نہیں کر سکتے. ان کو تو نبی کی نظر کرم جو ہے نا اونچا کر گئی تھی. سمجھے؟ ہم اس نہج کو نہیں پہنچ سکتے.
لیکن اللہ نے معیار ضرور بنایا صحابہ کو، یہ جڑ ہے ایمان کی۔ اگر کوئی شخص صحابہ کو برا کہتا ہے گویا وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں، مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اے صحابہ تمہارے جیسا ایمان، تو یوں سمجھا جائے گا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اب وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، اس جیسا ایمان نہیں پیش کرنا چاہتے، منافقوں جیسا یا اور کسی قسم کا پیش کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سن لو وہ ضد اور عناد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے ان دشمنوں سے حفاظت کرنے والا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ یہودی، عیسائی، بلکہ ہمارے یہاں شیعہ، ہر ایک نے اپنا اپنا رنگ اپنایا ہوا ہے۔ وہ کالا رنگ پہن کے نا وہ سمجھتے ہیں اب ہم پکے ہو گئے اپنے مذہب کے۔ جس نے کالا نہیں پہنا وہ سمجھو کچا ہے۔ ہاں، تو عیسائی بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ عیسائیوں میں کیا تھا، ان کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا نا، 7ویں دن، ہمارے بدبختی ہے ہم مسلمانوں کی، ہم چھٹی منا رہے ہوتے ہیں ہندوؤں کی رسم، عیسائی 7ویں منا رہے ہوتے تھے۔ چھٹی اور 7ویں دونوں بہن بھائی ہیں آپس میں۔ اب لعنت ہے ہم مسلمانوں پہ، وہ مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی چھٹیاں منا رہے ہیں۔ یار یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا مر خیر بات لمبی ہو جائے گی، پھر کبھی اس ٹاپک پر آئیں گے۔ یہودی کیا کیا عیسائی کیا کیا کرتے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا 7ویں دن اس کو ٹب میں پانی ڈال کر اس میں زعفران ڈالتے تھے، پیلا رنگ زعفران ڈال کے پھر بچے کو ایسے پاؤں سے پکڑ کر ایسے اندر گوتا دیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اب اس بچے پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، سمجھو اب پکا عیسائی ہو گیا، اب یہ مرتے دم عیسائی رہے گا، مرتے دم تک عیسائی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے پاگلو، یہ رنگ تو اس کے نہانے سے اتر جائے گا، اصل رنگ تو وہ ہے جو مذہب کا رنگ ہے، جو اللہ کا رنگ ہے، وہ چڑھاؤ نا جو دل پہ چڑھ جائے۔ یہ ظاہری جسم پر رنگ چڑھا کے کیا کرنا؟ تو ہمارے ہاں یہ کالے لوگ ہیں، وہ کالا جھنڈا، کالے کپڑے، کالا سب کچھ، وہ اپنا رنگ یہ کالا چڑھا رہے ہیں۔ اللہ ان کے دل بھی کالے کرے۔ صبغت اللہ، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی روحانی رنگ، جو مذہب کا رنگ جو دل پہ چڑھ جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے عبادت گزار ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ آج کل بھی جو بھٹکے ہوئے فرقے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر کہہ دو نا یا اللہ مدد، وہ چڑ میں فوراً اپنا جواب دیں گے فلاں مدد فلاں مدد۔ یہ 24ویں سپارے کے پہلے رکوع میں یہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگوں کی پہچان یہ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرو گے نا تو ان کے چہروں پر بگاڑ آ جائے گا۔ اللہ کا، اللہ ہر چیز اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے اور نہیں کوئی کچھ کر سکتا، ان کو چڑ لگتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اگر ان کے سامنے تذکرہ اللہ کے علاوہ اوروں کا کر دو، فلاں ولی، فلاں یوں، فلاں یوں، اذا ہم یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ یار یہ بندہ ہے نا زبردست، یہ سب کو ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی ان کو کہو تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں تمہارے عمل آئے، ہمیں ہمارے عمل آئے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی باز پرس ہم سے ہونی ہے، وہ ہم جانے ہمارا کام جانے، جو تم کر رہے ہو وہ تم جانو تمہارا کام جانے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہاں البتہ ہم تو خالص اللہ کے لیے ہیں، ہم تو خالص اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا،
یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیسے پاگل ہیں۔ قل، اے نبی ان کو کہو، انتم اعلم ام اللہ، کہ اس بات کو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے مسلمان تھے، وہ تو یہودی عیسائی تھے ہی نہیں۔ ومن ازلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اے لوگوں بتاؤ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی گواہی کو جو اللہ کی طرف سے آ چکی ہے اس کو چھپا رہا ہو۔ یہودیوں کی تورات کے اندر ہمارے نبی کی شہادت موجود تھی کہ آخری نبی آئے گا بنو اسماعیل میں سے ہوگا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے بھی صفات موجود ہیں اس کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تو ایک ایک نشانی، حضرت عمر کی نشانیاں موجود ہیں اس کے اندر نام لے کر، اور انجیل کے اندر صحابہ اکرام کی بھی پہچان بتلائی گئی اور ہمارے نبی کے بھی بارے میں پوری تفصیل بتائی گئی کہ وہ آخری نبی آئے گا۔ یہ اگلے سپارے میں، آج انشاءاللہ یہ پہلا سپارہ پورا ہو جائے گا، اگلے سپارے میں یہ آیت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو باپ پہچانا کرتا ہے۔ کوئی شک رہ جاتا ہے؟ کوئی باپ شک میں ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ پتہ نہیں ہے، ہوگا کوئی شک میں؟ اپنی اولاد کو جس طرح باپ پہچانتا ہے اس طرح یہودی اور عیسائی ہمارے نبی سے نبی کا تعارف ایسے جانتے تھے کہ یہی برحق نبی ہے، لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھٹلاتا تھا؟ اللہ نے نازل کی ان کی کتابوں میں، پھر بھی اس کو چھپاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی آیت عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے آئی تھی، اب یہی آیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے، دوبارہ ڈبل کی ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، اے لوگو وہ بھی ایک امت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو انہوں نے کیا وہ ان کو آیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کر رہے ہو اس کا حساب تم نے دینا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کر گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی سمجھا رہے ہیں تم بھی اپنے حسب نسب پر فخر نہ کرنا، میں سید ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکانا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھیں گے، اعمال اگر اچھے ہوئے پھر حسب نسب بھی فائدہ دے گا، اگر اعمال برے ہوئے تو پھر حسب نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لہذا اس چیز پر فخر نہ کرنا، میں نبیوں کی اولاد میں سے ہوں، میں صحابہ کی اولاد میں سے ہوں، میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں، یہ چیز نفع نہیں دے گی۔ اپنے اعمال اچھے کر کے دکھاؤ اللہ کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھا کرتا ہے۔ جو چیز اللہ کے سامنے ہم نے پیش کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ یہ حسب نسب فخر کی چیزیں یہ صرف دنیا میں، آخرت میں کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ آج پہلا سپارہ مکمل ہو گیا۔ شریعت کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔